यही है कि क्या یہ ایک مقدمہ ہے دو فریقین کے درمیان یا جمہوریت کا فیصلہ ہے. تو ہماری استدعا یہ ہے کہ یہ عدالت جمہوریت کا فیصلہ کر رہی ہے، دو فریقین کے درمیان مقدمہ نہیں ہے. اس میں اصل فریق پاکستان کی عوام ہے. ٹرمپ صاحب نے فیصلے کرنے ہیں ہمارے ملک کی عدالتوں کے لیے، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا نہیں خیال. دیکھیے، ہم عدالت میں آتے ہیں آئین اور قانون کا سہارا لے کر، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ہم کرتے رہیں گے. باہر کیا ہوتا ہے، فرشتے کیا سوچتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم بہرحال اپنی بات کرتے رہیں گے. 50 پہ 2 بجے تک نہیں چلی، 1 بجے تک چلی ہے. عام طور پہ 2 بجے تک چلتی ہے. یہ 1.25 گھنٹے کی سماعت تھی آج. تو کل جج صاحبان نے کہا ہے 9:30 بجے مزید سماعت ہوگی. تو سوال اب یہی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ کیا پی ٹی آئی کا مقدمہ ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا مقدمہ ہے، یا پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے. اگر ایک غیر جمہوری پارلیمان وجود میں آتی ہے جو عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، تو یہ کیا پی ٹی آئی کا نقصان ہے، یا پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا نقصان ہے، یا یہ جمہوریت کا نقصان ہے؟ پاکستان کے عوام کا یہ ایک بنیادی حق ہے آئین پاکستان کے تحت کہ ایسی پارلیمان ہو جو واقعتاً ان کی جو خواہش ہے اس کی نمائندگی کرے، اسی تناسب سے وہاں سیٹیں ہوں جو ووٹ ڈالے گئے ہیں. تو کیا یہ پارلیمان اس تناسب سے بنے گی اگر خواتین کی اور غیر مسلموں کی جو سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں ہیں، وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کے لیے ووٹ نہیں پڑا، ان کو اس تناسب سے زیادہ سیٹیں دے دی جائیں جو تناسب ان کی جیتی ہوئی سیٹوں کی مقدار کے لحاظ سے بنتا ہے؟ تو یہ بنیادی سوال ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ کیا یہ ایک مقدمہ ہے دو فریقین کے درمیان یا جمہوریت کا فیصلہ ہے؟ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ یہ عدالت جمہوریت کا فیصلہ کر رہی ہے، دو فریقین کے درمیان مقدمہ نہیں ہے. اس میں اصل فریق پاکستان کی عوام ہے. اچھا سر، وہاں پہ کوئی فیک آئی ڈی کے بارے میں بھی جج صاحبان سے کوئی ذکر ہوا، وہ کیا سین تھا؟ نہیں، میرے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے. کوئی فیک آئی ڈی. جسٹس مشرف جلالی صاحبہ نے کہا ہے کہ جب یہاں جواب نہیں دے پاتے تو فیک آئی ڈی سے جواب دے دیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کیا مطلب تھا. دیکھیے، ان کا ایک سوال تھا کہ کیا ووٹ ڈالنا بنیادی حق ہے. میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا آپ کی ججمنٹس ہیں، آپ نے بار بار کہا ہے کہ ووٹ کا استعمال ایک بنیادی حق ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کامنٹ کیا کہ میرا جو سوال تھا اس میں شاید سوشل میڈیا میں کوئی بدتہازی کی گئی ہے، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں. سر، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا تھا کہ جس طرح بچوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جیلوں میں رکھا گیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سینئر جسٹس انہوں نے کہا کہ ہم اس سے لا علم ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالات سے اتنے لا علم کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہماری تو خیر ہیں ججمنٹیں کہ عدالت جوڈیشل نوٹس لیتی ہے چیزوں کا، لیکن کوئی نہیں، یہ بھی ایک تبادلہ تھا. ایسے تبادلے ہوتے ہیں بحث کے دوران. میں نے بتایا کہ جب الیکشن لڑا جا رہا تھا تو کیا حالات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا. تو ظاہر ہے ہر ظلم جو ہے وہ اگر دفتر سرکار میں درج نہ ہو تو وہ پھر بھی ظلم ہی رہتا ہے. لیکن میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا. ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ جو آئینی قانونی بات ہے، جو حوالے آئینی میں دینا چاہتا ہوں، جو ججمنٹس پڑھنا چاہتا ہوں، بات اس طرف مبذول ہو. لیکن اس قسم کے مقدمات میں بالکل ایک گفتگو رہتی ہے عدالت کے ساتھ. جج صاحبان کے اپنے کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ ان کے تبصرے ہوتے ہیں. یہ سب معاملہ ایک آئینی مقدمے کا ایک طرح سے حصہ ہے. اچھا، سلمان اکبر اور راجہ صاحب، یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا، یہ کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ مزید کتنے آپ دلائل دیں گے؟ کب دیکھیے، میں تو کل ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے ہفتے میں کوئی ریبٹل سرکار کی طرف سے آتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جون کا، اس کے دوران سماعت کم از کم مکمل ہو جائے گی. صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب سے، کیا سمجھتے ہیں کیسی ملاقات دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملاقات کی؟ سر، اس ملاقات کے بعد کیا آپ کا کیس کمزور نہیں ہو گیا؟ دیکھیے، اگر ٹرمپ صاحب نے فیصلے کرنے ہیں ہمارے ملک کی عدالتوں کے لیے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا نہیں خیال. دیکھیے، ہم عدالت میں آتے ہیں آئین اور قانون کا سہارا لے کر، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ہم کرتے رہیں گے. باہر کیا ہوتا ہے، فرشتے کیا سوچتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم بہرحال اپنی بات کرتے رہیں گے. ٹرمپ صاحب نے فیصلے کرنے ہیں ہمارے ملک کی عدالتوں کے لیے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا نہیں خیال. دیکھیے، ہم عدالت میں آتے ہیں آئین اور قانون کا سہارا لے کر، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ہم کرتے رہیں گے. باہر کیا ہوتا ہے،
समझते क्या सोचते हैं हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हम बहरहाल अपनी बात करते रहेंगे। सर, खान साहब की तरफ से या पीटीआई की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया गया इस मुलाकात के बारे में, और ख़ास तौर पे ईरान पर इसराइल के हमले के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पीटीआई की तरफ से बिल्कुल मौक़िफ़ लिया गया है। खान साहब से आजकल मुलाकात मुश्किल कर दी गई है, इसलिए गुफ्तगू उस तरह से नहीं हो पा रही। उनका मौक़िफ़ हर मामले पे कुछ तात्तुल से सामने आता है, लेकिन पीटीआई बिल्कुल अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। हम इस जहरीत के ख़िलाफ़ हैं, हम ईरान की आवाम के साथ खड़े हैं। ईरान की हुकूमत हम समझते हैं इस वक्त नाजायज़ तौर पर एक हमले की जद में है। जो वहाँ शहादतें हुई हैं, हम उन शहादतों के हवाले से अफसोस का इजहार करते हैं और मज़म्मत करते हैं। जो बमबारी की गई है, जो एक जारहाना अमल हुआ है, तो हम मुतफक्कर भी हैं कि इसका खत्े के अमन पर क्या असर होगा। ये तमाम मामलात सामने हैं। खान साहब तक जो मालूमात पहुँचती हैं, जब गुफ्तगू का मौका मिलता है तो अपनी राय ज़रूर देते हैं। सर, ये जो एहतजाज हुआ था अमेरिका में, जिसकी पीटीआई ने भी हिमायत की थी, आपके ख्याल में ये एहतजाज कामयाब रहा है अमेरिका वाला? देखिए, मैं पिछले 4-6 दिनों से इसी मुकदमे में बिल्कुल मशगूल हूँ। मेरा कोई खास राब्ता बाकी मामलात के हवाले से नहीं है। मुझे नहीं पता कि कामयाब क्या होता है एहतजाज और कब एहतजाज नाकाम होता है। लोग अपनी बात करते हैं। हमारा इस हवाले से पाकिस्तान में कोई फ़ैसला नहीं था, कोई मुशावरत नहीं थी। जो कुछ अमेरिका के शहरियों ने किया वो उन्होंने अपने तौर पे किया, तो मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया जी, मेहरबानी। 50 पे 2 बजे तक नहीं चली, 1 बजे तक चली है। आमतौर पे 2 बजे तक चलती है। ये 1.25 घंटे की समाअत थी आज। तो कल जज साहिबान ने कहा है 9:30 बजे मज़ीद समाअत होगी। तो सवाल अब यही है कि ये मुकदमा जो है, ये क्या पीटीआई का मुकदमा है, पीटीआई के कैंडिडेट्स का मुकदमा है, या पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है? अगर एक गैर जमहूरी पार्लियामान वजूद में आती है जो आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, तो ये क्या पीटीआई का नुकसान है, या पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उनका नुकसान है, या ये जमहूरियत का नुकसान है? पाकिस्तान के अवाम का ये एक बुनियादी हक है आईन पाकिस्तान के तहत कि ऐसी पार्लियामान हो जो वाक़तन उनकी जो ख्वाहिश है उसकी नुमाइंदगी करे, उसी तनासुब से वहाँ सीटें हों जो वोट डाले गए हैं। तो क्या ये पार्लियामान उस तनासुब से बनेगी अगर ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की जो सीटें हैं, मखसूस नशस्तें हैं, वो उन लोगों को दे दी जाएँ जिनके लिए वोट नहीं पड़ा, उनको उस तनासुब से ज़्यादा सीटें दे दी जाएँ जो तनासुब उनकी जीती हुई सीटों की मिक़दार के लिहाज से बनता है? तो ये बुनियादी सवाल है। और मसला यही है कि क्या ये एक मुकदमा है 2 फरीकैन के दरमियान, या जमहूरियत का फ़ैसला है? तो हमारी इस्तदा ये है कि ये अदालत जमहूरियत का फ़ैसला कर रही है, 2 फरीकैन के दरमियान मुकदमा नहीं है। इसमें असल फरीक पाकिस्तान की आवाम है। अच्छा सर,